عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں آنے والا ہمارا شخصی خاکہ پرنانی پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پرنانی کا مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اصل نام سید ولی اشرف تخلص صبوحی اور کلمی نام اشرف صبوحی ہے۔ ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ دہلی سے جاری کیا۔ مولوی عبدالحق ان سے انجمن ترقی اردو کے لیے کام لیتے رہے۔ اشرف صبوحی کی بہت سی تصانیف اور تراجم چھپ چکے ہیں۔ اشرف صبوحی کی چیدہ تصانیف میں سے جھروکے، غبارِ کارواں، ہستیاں، بن باسی دیوی اور بغداد کے جوہری شامل ہیں۔ اشرف صبوحی سے متعلقہ مزید معلومات اور ان کا تعارف آپ کی اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے، جس کا آپ مطالعہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس شخصی خاکہ پرنانی موجود ہے، جو کہ ایک صنف کے اعتبار سے، جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخصی خاکہ ہے۔ پرنانی کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کا مختصر خلاصہ سن لیں، اور اسی خلاصے کو سنتے ہوئے آپ نے اس کا تحریری کام بھی اپنے رجسٹر پر کرنا ہے۔ دراصل پرنانی ایک شخصی خاکہ ہے جو ایک ضعیف اور عمر رسیدہ خاتون کی کہانی ہے، جسے اپنے پرائے سب پرنانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ دہلی کے ایک لال قلعہ میں بہادر شاہ ظفر کو گودوں میں کھلایا کرتی تھیں، اور ان کا سارا خاندان پھر غدر آپ کو پتہ ہے 1857 میں ہونے والی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کو کہا جاتا ہے، اس میں ان کا پورا خاندان ختم ہو چکا، اور ایک ان کی نواسی تھی جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پرنانی کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ شروع میں تو اس نے بڑی بی کی خوب خاطر مدارات کی، مگر رفتہ رفتہ آمنہ اور اس کے شوہر نے آنکھیں پھیر لیں، اور گھر کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد بڑی بی یعنی کہ پرنانی کو بھی بیکار چیز سمجھ کر باورچی خانے کے پاس ایک کوٹری میں ڈال دیا۔ چند پرانی چیزوں کے ساتھ بڑھیا وقت گزارنے لگی، جن میں 1000 ٹکڑوں سے مل کر بنی ایک رضائی بھی تھی۔ نواسی اور اس کے شوہر، جس کا نام احمد مرزا تھا، نے اپنی فضول خرچیوں میں تمام بڑھیا کی جائیداد بھی بیچ ڈالی۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر بیچنے کی سوچی، اور جائیداد کی فروخت کے لیے انہیں کاغذات کی ضرورت پڑی، جو بڑی بی نے کسی صورت نہیں دیے۔ ایک دن نواسی کی بدسلوکی پر بڑی بی نے کہا کہ میں تو ویسے بھی موت کی دہلیز پر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نواسی اور اس کے شوہر کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا اور معافی مانگی۔ پھر پرنانی نے وہی رضائی منگوا کر اس کے درمیانی ٹکڑے کو ادھیڑا، اور اس کے اندر سے جائیداد کے اصل کاغذات نکال کر ان کے حوالے کر دیے، اور ساتھ ہی فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے دعائیں دیں۔ آپ نے متعلقہ سبق کا بغور مطالعہ کرنا ہے، اور اسی کے اندر آنے والے جو مشکل الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کٹم ہے، کٹم کے معنی ہے خاندان۔ پھر نیچے لفظ دیا گیا ہے لنڈ منڈ رہ گیا۔ لنڈ منڈ مطلب ایسا درخت جس کے پتے اور شاخیں ختم ہو چکی ہوں۔ صفحہ نمبر 11 پر چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 میں پہلے پیراگراف کی پہلی لائن میں ڈھنڈار مکان، ویران مکان۔ اسی طرح یہاں فضیحتیں سنتے، فضیحتیں کسی کی ذلت کرنا، برا بھلا کہنا۔ پھر نیچے آخری پیراگراف میں ہماری تیسری لائن پر ہے کم خواب و زربفت،
کم خواب و ظرف بفت ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو ریشم اور سونے کی تاروں سے بنا گیا ہو۔ صفحہ نمبر 12 پر آ جاتے ہیں تو صفحہ نمبر 12 میں ہمارے پاس مرقع لفظ آ رہا ہے۔ مرقع کا لفظ سجا ہوا کہتے ہیں اس کو، لیکن اس کے معنی ایسی کتاب یا البم ہے جس میں مختلف قسم کی تصاویر آویزاں ہوتی ہیں۔ دھلائی، رضائی، وضاقتہ شکل و صورت کے اعتبار سے۔ پھر اسی طرح ہم اپنے صفحہ نمبر 13 پر چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 کا آخری پیراگراف دیکھ لیتے ہیں۔ پانی گلے گلے آ گیا، یعنی کہ خطرہ سر پر پہنچ جانا۔ ناک میں دم کرنا محاورہ ہے۔ ستانا، تنگ کرنا۔ اسی طرح ہمارے پاس نیچے ٹس سے مس نہ ہوئی، ٹس سے مس نہ ہونا بے حس و حرکت، کوئی جنبش نہ کرنا۔ 14 پر ہمارے پاس مشکل الفاظ ہیں۔ قبالے، قبالہ کی جمع ہے۔ قبالہ کسی بھی جائیداد کی یا ملکیت کے کاغذات کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نیچے دیکھیں تو ایک لفظ ہے ہمارے پاس ٹک ٹکی لگائے۔ ٹک ٹکی یعنی کہ بغیر پلک جھپکائے ایک ہی جگہ دیکھے جانا، متواتر مسلسل ایک ہی جگہ پر نظر رکھنا۔ یہاں پھر ہمارے پاس آخر میں ایک لفظ ہے الگنی۔ الگنی کے معنی ہے جس رسی پر ہم کپڑے سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں اس کو الگنی کہا جاتا ہے۔ پھر آخری لائن میں گدڑی ہے۔ گدڑی یعنی جو فقیروں کا لباس ہوتا ہے پھٹا پرانا، اس کو گدڑی کہا جاتا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر اپنے صفحہ نمبر 15 پر۔ صفحہ نمبر 15 کے آخری پیراگراف میں لکھا ہوا ہے گودڑ۔ گودڑ کباڑ کو کہتے ہیں، پھٹے پرانی چیزوں کو کہتے ہیں۔ آخری پیراگراف کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بڑھیا کی ساری افسردگی دور ہو گئی تھی، اس کا خیال بدل چکا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے مکان کا بوجھ بھی اپنی چھاتی پر سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آمنہ اور اس کا فضول خرچ شوہر اب سنبھل جائیں گے، اس لیے اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، لاؤ دلائی میرے سامنے رکھو، میں اس بڑے ٹکڑے کا بھی قصہ سنا دوں۔ اور دلائی لے کر بڑے ٹکڑے کو ادھیڑتے ہی کہا، بچوں یہ 1000 جامے کی دلائی نہیں ہے بلکہ 1000 داستان ہے۔ 1000 جامے یعنی کہ 1000 ٹکڑوں سے بنی ہوئی رضائی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنائی گئی رضائی۔ پیازی رنگ کے ٹکڑے کو الگ کر کے ہبہ نامہ ہاتھ میں لے کر کہا، یہ اس کی قبر تھی، لو نانی صدقے اور نانی کا مکان تم پر صدقے، لیکن دوسری جائیداد کی طرح اس کی بربادی کے پیچھے نہ پڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر چھپانے کا یہ جھونپڑا اور روٹی کھانے کا سہارا بھی چلا جائے۔ اللہ تم کو اس میں آباد رکھے اور تم اپنے بچوں کا سکھو۔ ہمارے پاس مذکورہ شخصی خاکہ اشرف صبوحی کا تحریر کردہ خاکوں کا مجموعہ دلی کی چند عظیم ہستیاں سے ماخوذ تھا۔ چلتے ہیں طلباء، اسی سے متعلقہ ہم اپنا تحریری کام دیکھتے ہیں کہ ہم نے تحریری کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اشرف صبوحی کا تنقیدی جائزہ ہے۔ تنقیدی جائزہ آپ نے اپنے رجسٹر پر تحریر کرنا ہے۔ خاکہ نگاری کے حوالے سے اردو ادب میں اہم نام اشرف صبوحی کا ہے۔ اشرف صبوحی نے اگرچہ افسانے بھی لکھے مگر خاکہ نگاری کے حوالے سے انہوں نے اسلوب و بیاں کے اعتبار سے ایک نئی سمت متعین کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کچھ لوگ جو یاد ماضی کے طور پر رہ گئے تھے ان کی تصویر کشی کی۔ اشرف صبوحی کو زبان پر بے حد قدرت حاصل ہے، ایسی تشریحات اکثر استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے واضح صورت سامنے آ جاتی ہے۔ لب و لہجہ میں دلکشی ہے اور انداز بیان سادہ ہے۔ شیریں و شگفتہ فکرے تیز و ترار ہونے کے ساتھ ساتھ چست اور برجستہ ہیں۔ خاکوں پر مشتمل 3 کتابیں دہلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے منظر عام پر آئے ہیں۔ اشرف صبوحی کی بہت سی تصانیف و تراجم چھپ چکے ہیں۔ اشرف صبوحی نے اپنے پیچھے ایسے علم کا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی۔ یہ آپ کا تنقیدی جائزہ ہے جو کہ آپ کا تحریری کام ہے۔ ہمارے پاس آپ
آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود مشقی کام آ جاتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے درست جواب کے شروع میں صحیح کا نشان لگائیں۔ انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے کہاں بھیجا؟ آپ کے پاس 4 متوقع جوابات یہاں تحریر ہیں۔ آپ نے مناسب جواب کو صحیح کا نشان لگاتے ہوئے منتخب کرنا ہے۔ یہ اسی صورت میں آپ کے لیے آسانی ہوگی جب آپ نے تمام سبقات عمیق مطالعہ بغور مطالعہ کیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں دوسرے جملے کی جانب۔ آمنہ کے خاوند کا کیا نام تھا؟ نمبر 1 سخاوت علی، نمبر 2 میاں منظور مرزا، میاں احمد مرزا یا باسط علی مرزا۔ آمنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ راشدہ، رقیہ، نصیرہ یا شاہدہ۔ آمنہ کا پرنانی سے کیا رشتہ تھا؟ آمنہ کی پرنانی تھی، آمنہ کی نانی تھیں، آمنہ کی دادی تھیں یا آمنہ کی نانی کی بہن تھیں۔ گھر میں کون سی بچی پرنانی کا زیادہ خیال کرتی تھی؟ سلمیٰ، کریمہ، نصیرہ یا آمنہ۔ کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ کہانی کا خلاصہ شروع میں بیان کر دیا گیا ہے، آپ نے اسی کو اخذ کرتے ہوئے اس کا تحریری کام کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے خلاف روزمرہ فقرے درست کریں، یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس فقرے دیے گئے ہیں، اس کے ہم نے درست کرتے ہوئے اس کو درست جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ آج صبح سے سر کے اندر درد ہو رہا ہے، یہ ایک غلط جملہ ہے، غلط فقرہ ہے۔ صحیح جملہ یہ ہوگا آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس اس کے سر کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صحیح ہے اس کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ فی الحقیقت میں دلائی ہبہ نامے کی تجوری تھی، فی الحقیقت میں بھی اس میں اضافی ہے، تو ٹھیک جو ہے وہ روزمرہ کے حساب سے فی الحقیقت دلائی ہبہ نامے کی تجوری تھی۔ تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا غلط فقرہ ہے، تم کبھی جھوٹ مت بولنا صحیح روزمرہ کے حساب سے ہے۔ پھر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ان الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیں۔ ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں جس کے معنی کٹم کے معنی خاندان کے ہیں۔ فنا کی آندھی، موت کو کہا جاتا ہے ڈھنڈار مکان، ویران مکان، تسلط قابو پانا، بال پر مٹکا، بیکار چیز پڑی رہنا، کم خواب و زربفت، ایسا لباس ایسا کپڑا جو ریشم اور سونے کی تار سے بنا گیا ہو، قیمتی لباس جسے کہتے ہیں۔ انہماک، توجہ، مرقع، سجا ہوا، آثار قدیمہ، پرانی نشانیاں، دقیانوسی خیال، پرانے خیال، قبالہ، کسی جائیداد یا ملکیت کے کاغذات کو کہا جاتا ہے۔ حلال خوری، حلال کھانا۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 5 میں جو آپ کا تحریری کام ہے، الفاظ و محاورات دیے گئے ہیں جن کے معنی کو واضح کرتے ہوئے آپ نے ان کے جملے اخذ کرنے ہیں، جملوں کی ترتیب کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس محاورہ ہے خون میں ابال آنا، جس کے معنی ہے وہ محبت جو خون کے رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرا محاورہ ہے اللے تللے کرنا، یعنی کہ فضول خرچی کرنا، پیسوں کا ضیاع کرنا۔ آفت ناگہانی، جس کے معنی ہے اچانک آنے والی مصیبت۔ ناک میں دم کرنا، ستانا، کسی کو تنگ کرنا۔ مال مفت، دل بے رحم، دوسروں کا مال بے درے صرف کرنا، دوسروں کے مال پر دل نہ دکھانا۔ دقیانوسی خیال، پرانے خیال، بڑھاپے میں مٹی خراب ہونا، محتاج ہو جانا یا بڑھاپے میں ذلیل ہونا۔ پاس یہ تمام کام کر لینے کے بعد ہمارے پاس جملوں کی ترکیب نحوی آ جاتی ہے، جو کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس مذکورہ 5 تقریباً 6 جملے دیے گئے ہیں، جس میں پہلا جملہ ہے حمید کا بھائی بیمار ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جملہ کون سا جملہ ہے۔ اب یہاں پر فعل ناقص موجود ہے، مضاف موجود ہے، یہاں پر صفت یعنی کہ خبر موجود ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ پھر عبداللہ اور شہریار نیک ہیں، فعل ناقص موجود ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ پاکیزہ نے پھول توڑا، کوئی کام ہو رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ طلحہ نے پودا لگایا، یہاں کام کیا جا رہا ہے، پودا لگایا جا رہا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یہ آم میٹھا ہے، ہمیں خبر دی جا رہی ہے، صرف بیان کی جا رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ہارون اور عامر عقل مند ہیں، جملہ اسمیہ ہے۔ اب ان تمام جملوں کا طریقہ کار کیسے ہوگا، تو آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے حمید کا بھائی بیمار ہے، تو حمید ہمارے پاس مضاف الیہ ہے، کا حرف اضافت ہے، اور بھائی
مضاف ہے، بیمار خبر ہے، صفت ہے فعل ناقص ہے. ہم نے اسی طرح اس کی ترتیب کرتے ہوئے اس کی نشاندہی کرنی ہے کہ جملہ اسمیہ ہے. پھر میں نے آپ کی سہولت کے لیے ایک جملہ فعلیہ کی بھی ترکیب نحوی کر دی ہے، تختی کر دی ہے، اور آپ نے اسی طریقہ کار سے تمام ان جملوں کو تختی کرتے ہوئے اس کی ترکیب نحوی کرنی ہے. کے تمام کام کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے رجسٹر پر تحریری کام کریں گے اور تمام اسباق کا مطالعہ جاری رکھیں گے. شکریہ.